اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور